اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، یہ وظیفہ جلالی بھی ہے اور جمالی، دونوں قسم کے الفاظ پر مبنی ہے، اور اکثر عاملین اور کاملین نے اس سے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر نعمت حاصل ہو جاتی ہے، ہر بگڑا ہوا کام سیدھا ہو جاتا ہے، دولت کے لیے دنیاوی عزت اور دولت کے جو خواہش مند حضرات ہیں وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل کام کی یہی کنجی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل یا ضرورت درپیش ہے، اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو کر لے۔ اس عمل کے کرنے سے، اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے سے اس کی رزق میں برکت ہوگی، اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس کا ہر مشکل سے مشکل کام، ہر ناممکن سے ناممکن کام میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی مشکل کو ختم فرما دے گا۔ اس وظیفے کی صرف ایک تسبیح اگر آپ روزانہ پڑھ لیا کریں گے، یا زیادہ تعداد میں جتنی تعداد میں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا وہ تو ایک پورا چلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ ایک تسبیح بھی پڑھ لیا کریں گے تو یہ دولت کا ایسا سیلاب لے کر آئے گی، آپ کی زندگی اتنی خوشحال ہو جائے گی، دیکھنے والے آپ کی زندگی کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ محترم بھائیوں، اگر کسی شخص کو کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بزنس چلانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھی پہلو کے لیے اسے قدم اٹھانا ہے تو اس کو دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچوں کی شادی کے لیے، گھر بنانے کے لیے، نئی گاڑی لینی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو انسان کو دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہوتے ہیں، کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کرتا، اور کوئی بندہ مدد کر بھی دے تو پھر انسان اس کے آگے ہمیشہ شرمندہ رہتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے اس مشکل وقت میں جب ہم اپنے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ پاک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں، اس مشکل کے دور میں کوئی بھی انسان کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ادھار دینے سے تو ہر بندہ کتراتا ہے۔ جب اس سے کوئی پیسہ مانگ بھی لے، چاہے اس کے پاس جتنی بھی دولت ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس بندے کو وہ ٹال دے، یعنی کہ اس کو پیسہ نہ دینا پڑ جائے۔ اور آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہر بندہ، ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جن لوگوں کی چاہے جو تجوریاں بھری ہوئی ہیں مال و دولت سے، وہ بھی اس چکر میں ہیں کہ تھوڑا اور پیسہ اکٹھا کر لیں، لیکن ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ نئی دنیا اللہ پاک نے بسا لینی ہے، نئے لوگ آ جائیں گے، ہماری جگہ ہم لوگوں نے چلے جانا ہے، تو کیوں نہ اس دولت سے، اس پیسے سے ایسے کام کر جائیں جس کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کو روزانہ کھانا کھلا دیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، اور اس کا جو اجر ہے، جو آخرت میں اس کا اجر ہے، وہ نہ ختم ہونے اجر اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ہی اپنی زندگی میں یہ روٹین بنا لیں۔ آپ روزانہ یا ہفتے میں کسی ایک شخص کی، یا زیادہ جتنی آپ کر سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کی آپ ضرور مدد کریں گے۔ کسی بھی حوالے سے مدد کر لیں۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے پرانے کپڑے
یا اسی طرح کی کوئی مدد کر لیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کریں۔ اس سلسلے میں پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنی رونقیں آئیں گی، کتنی بہاریں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی بھی کوشش کر لے اس کو رزق دولت اتنا ہی ملے گا جتنا میرا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ جتنا میرا اللہ چاہے گا وہی ملتا ہے۔ جو اللہ پاک نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو آج میں اپنے تمام بھائی بہنوں دوستوں کو ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ ہر مشکل سے مشکل کام کی کنجی ہے، ہر ناممکن کام ہو جاتا ہے، رزق میں دولت میں خوب برکت آ جاتی ہے، اللہ پاک اسے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اللہ پاک کی رحمت اس بندے پر ہر وقت رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی سکرین پہ یہ وظیفہ شو ہو رہا ہے۔ اللہ هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی قائم ہے۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ جلالی بھی ہے اور جمالی، دونوں قسم کے الفاظ پر مبنی ہے، اور اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے پڑھنے سے رزق دولت تو کچھ بھی نہیں، ہر نعمت اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے، ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، ہر بگڑا ہوا کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ وظیفہ اتنا اثر والا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے صبح و شام کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی ہر دعا قبول ہوگی، بشرطیہ یہ کہ اس کی جو دعا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دعا اسم اعظم پڑھنے کے بعد مانگی جائے وہ لازماً قبول ہوتی ہے۔ یہ اس آیت میں اسم اعظم ہے، اس لیے دعا قبول ہونا اس میں لازم ہے۔ اسی میں جو اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ ہے دنیاوی عزت و دولت۔ کوئی بھی شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی عزت و دولت میں اضافہ ہو، کیونکہ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو، اس کی دولت میں بھی اضافہ ہو، تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اس وظیفے کو 1111 مرتبہ صبح پڑھ لے یا شام کو پڑھ لے اور لگاتار اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ جیسے جیسے وظیفے کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کو عزت بھی ملنا شروع ہو جائے گی، اس کو دولت بھی ملنا شروع ہو جائے گی، اور ہر طرح سے اللہ پاک اس کو سکون و قلب نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن ان کو دل کا سکون نہیں ہوتا، تو اس عمل سے ان کو دل کا سکون بھی ملے گا۔ اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ ہر کام کی کنجی ہے، مشکل سے مشکل کام آپ کا کوئی رک گیا ہے یا کوئی ایسی ضرورت ہے تو آپ اس طرح کریں کہ چند آدمی اکٹھے کر رہے ہیں اور اسی طرح 7 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد چند بار اس کا پڑھ لینا یا ایک تسبیح پڑھ لینا بہت بہتر ہے، اسے گھر بار میں برکت رہے گی، اس گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی، محتاجی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، رزق ہی رزق بڑھے گا۔ تو بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رزق کے کثیر عطا فرمائے، آپ کی مشکل کو دور فرما دے اور بے حساب برکت والا کھلا رزق آپ کو عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کر دینا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ